ہے کہ تم میرے لیے میں اور آپ آج کی اس موجودہ دنیا میں بیس تھوڑی کم کریں، اس موجودہ دنیا میں جہاں 7 بر اعظم ہیں، 249 ملک اور ان کے باشندے، 3000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی، مگر جو بھی بولتا ہے پریشان بولتا ہے۔ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا مان ہے وہ بھی پریشان ہے، جو میرے معاشرے کا غریب ہے وہ بھی جب دیکھیں، جس وقت دیکھیں، جہاں دیکھیں، ٹینشن کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات، ہماری آج کی ملاقات کا یہی عنوان ہے کہ انسان اس جہان میں پریشان کیوں ہے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میرا اور آپ کا بدن ہے۔ میں جب تلک اپنے آپ سے اور انسانیت سے مخلص نہیں ہو پاتا، میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ گونج بھی کم کر دے، آواز کھولیں بس، باقی بیس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ میں جب تلک خود سے مخلص نہیں ہوتا، میں دوسروں سے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ میں خود سے مخلص کیسے ہوں کہ مجھے قوت لا یموت چاہیے۔ یہ قوت لا یموت کیا ہے کہ مجھے رزق ملے، حلال ملے، تھوڑا ملے مگر بابرکت ملے، جس سے میں زندہ رہ سکوں اور اتنا ہو کہ قبر میں حساب نہ دینا پڑے۔ کیوں؟ میں جتنا کماتا جاؤں گا ہرس بڑھتی جائے گی، ہوس کی دلدل میں خود کو دھساتا جاؤں گا۔ جب موت آئے گی، جتنا میرے پاس روٹی، رزق، مال، پیسہ، دولت، پراپرٹی زیادہ ہوگی، حاسد اتنے زیادہ ہوں گے۔ میرے رشتوں کی نظر میری زمین پر، پراپرٹی پر، گھروں پر، کوٹھیوں پر ہوگی، اور میرے اپنے بھی میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب قبر میں اتارا جائے گا، میری پراپرٹی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کتنی ہے، کہاں کہاں ہے۔ لوگ لڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، اور میں قبر میں اکیلا حساب دے رہا ہوں۔ ساری زندگی بھاگتا رہا کہ مال ملے، فرصت نہیں ملی۔ جب فرصت ملی تو جن رشتہ داروں کے لیے بے آرام ہوا تھا، اب وہ رشتے اپنے نہیں رہے اور آرام نہیں رہا، بیماریاں ہیں۔ تو اپنے آپ کے ساتھ پہلی وفا کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ اللہم احیینی مسکینا۔ یہ دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ جب معراج پہ گئے تھے، جس پیغمبر کی نظر کی قدر رب اتنی کرے، آسمان کی طرف اٹھے اور رب قبلہ بدل دے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدینے میں ایک بار اوپر نظر اٹھاتے تو جنت سے محل نہیں اتر سکتے تھے؟ جو رب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتا ہے، جنت کا پلاٹ اگر زمین پہ ہے تو میرے محبوب کے منبر اور گھر رہنے والی جگہ کے درمیان ہے۔ وہ رب جنت کے محل نہیں اتار سکتا تھا۔ یہاں تو ایک محبوبہ کے لیے ایک محبوب تاج محل بنا دیتا ہے، کیا رب کے لیے مشکل تھا؟ نہیں۔
پھر اتنا گھر کیوں دیا کہ میرے محبوب کی بیوی لیٹ جائے تو آقا سجدہ نہیں کر سکتے؟ میرے رہبر اور مرشد سجدہ کریں تو بیوی صحیح طرح لیٹ نہیں سکتی؟ ایک صف کی جگہ 4 فٹ۔ یہ میرے پیغمبر کا وہ حجرہ ہے جس پہ جنت بھی رشک کرے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم احینی مسکینہ۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے جس کی ماں مر جائے مسکین ہے، جس کا باپ مر جائے یتیم ہے۔ ایسے نہیں، 16واں پارہ پڑھیے نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات میں وہ 2 بچے جو سفینہ چلا رہے تھے، رب نے قرآن میں ان کی پراپرٹی بھی ثابت کی ہے، کاروبار بھی ثابت کیا ہے، سفینہ بھی ہے، کشتی بھی ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن مسکین بولا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی آمدن اتنی مناسب سی تھی کہ گھر کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کاروبار بھی ہو، آمدن بھی ہو، کمائی بھی ہو، لیکن مسائل اتنے ہوں کہ جائز طریقے سے وسائل مہیا نہ ہوتے، یہ مسکین ہوتا ہے۔ اللہم احینی مسکینہ، اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی، موت دینا تو مسکینوں والی۔ یہ اصل پریشانیوں کا علاج ہے، دکھ ہی کوئی نہیں۔ میرے محبوب زندہ تھے، ایک جھلک دیکھیے۔ رات آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس سے پہلے 29 دن ہو چکے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ آج دن چڑھا ہے، سیدی مرشدی ہادی دو عالم گھر میں آئے ہیں اور حجرہ سیدہ عائشہ میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک لگی ہو اور گوشت بن رہا ہو، قورمہ تیار ہو رہا ہو، جو کیفیت ہوتی ہے اسے محسوس کیجئے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے کہ چلے کھانا آتا ہے۔ گوشت پک گیا، کھانا لگا بھی لیا گیا، کھا بھی لیا گیا، مگر محبوب تک نہیں آئے۔ آپ نے سوال کیا، گوشت پک رہا تھا، بریرہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کہا مرشد آپ ہی نے سکھایا ہے کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا، یہ گوشت صدقے کا تھا، میں پکا کے کھا گئی ہوں، آپ کو نہیں دیا، مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ 2 پہلو دیکھیے گا میرے محبوب کا صبر۔ کچھ ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو اللہ کو کہہ دیا اللہ پھر میں روزے سے ہوں، اللہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے قوت لا یموت۔ خندق کھودی جا رہی ہے، روایات کے اوپر اعتراض اپنی جگہ، لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں، لیکن میں عرب کی عادتوں کو جانتا ہوں، بیچ میں رہا ہوں، میں اپنے ماحول کو بھی سمجھتا ہوں۔ ہمارے یہاں خواتین، مرد، عورتیں، آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، کوئی پیٹ میں تکلیف ہو تو پیٹ باندھ لیتے تھے نیچے سے۔ ہمارے ہاں آج بھی بیلٹ باندھی جاتی ہے۔ اور جس کو اقبال نے کہا تھا جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے۔ یہ کمر باندھنا، پتھر رکھ کے کپڑے کو باندھنا، آنتو کا گچھا نہیں بنتا تھا، ناپ نہیں پڑتی تھی، بھوک جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھی، کام کرنا آسان، ریڑھ کی ہڈی سلامت۔ میرے محبوب خندق کھود رہے، جو کیفیت تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ چاہتے تو من سلوا قوم موسیٰ پہ اتارا جا سکتا ہے، تو امت محمدیہ پر کیوں نہیں؟ میرے محبوب کی دعا تھی اللہ میری قوم کو سکون ملے، آرام ملے، چین ملے، امن ملے۔ ہر چاند دیکھ کے تو محبوب کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی و ربک اللہ۔ چاند میں تجھے دیکھتا ہوں تو ہلال ہوتا ہے،
نظر بھی نہیں آتا، دیکھتے ہیں پھر بڑھتا ہے، آدھا ہوتا ہے پھر مکمل ہوتا ہے پھر گھٹتا ہے۔ اگر تیری زندگی ایسی ہے تو ہماری زندگی بھی ایسی ہے۔ تیرا رب بھی اللہ، ہمارا رب بھی اللہ، تیری بھی ضرورتیں اور روشنیاں رب دیتا ہے، کم وہی کرتا ہے، ہماری روشنیوں کو ضرورتوں کو بھی رب پورا کرتا ہے۔ لیکن اللہ یہ 12 مہینے، ہر مہینے کے شروع میں صرف محرم نہیں، احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ ایسا امن ایسا سکون دے کہ جس میں ایمان پہ سودا نہ ہو۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اللہ ایسی سیفٹی، ایسا سکون، ایسی سیکیورٹی دے، ایسی امن و سلامتی دے کہ جس پہ اسلام پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی کا راز اور پریشانیوں سے نجات۔ ہم نے پیسے کی خاطر، مادے کی خاطر، دولت کی خاطر، آرام کی خاطر، چین کی خاطر، سکون کی خاطر اپنی ذاتیات کو پہلے رکھا ہے اور اس پہ ہر چیز قربان کر دی۔ ایمان بھی قربان، اسلام بھی قربان، قرآن اور اس کے احکام بھی قربان۔ نہیں قربان کر سکے تو اپنی قربانی نہیں دے سکے، حالانکہ حق تو یہ تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے قیام، میرے آرام، میرے سکون، میرے سجدے، میرے رکوع، میرے تشہد، میری ہلتی ہوئی انگلیاں، میرے قول، میرے بول، میرے فعل، میری زندگی کی دی ہوئی قربانیاں، مال دولت جمع کی ہوئی ہر چیز، میری زندگی کا پل پل اور میری موت کے آخری لمحات اور سکرات بھی سب اللہ کے لیے۔ یہ تھی اصل آرام کی کہانی۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ پریشان کیوں ہیں؟ ایمان کہتا ہے کہ حرام نہیں کھانا، اسلام کہتا ہے حرام نہیں کھانا، اور مجھے پتا ہے کہ بھائی کا مال ہتھیا کے کھانا حرام ہے، لیکن میں مزے سے کھا رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک بالشت کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرنا، مگر میں لوگوں کے مربے اور ایکڑ اور پلازے ان کے گھروں پہ قابض ہو کے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ڈنڈا سوٹا ہے، میں چودھری ہوں، میں مالدار ہوں، میری بدماشی چلتی ہے۔ چلا جتنی چلاتا ہے، فرعون سے بڑھ کے کون تھا؟ نمرود سے بڑھ کے کون تھا؟ قارون سے زیادہ خزانے کس نے جمع کیے تھے؟ ملیا میٹ ہو گیا، سکون نہیں پایا، جوتے کھاتے ہوئے نمرود رویا اور غوطے کھاتے ہوئے فرعون رویا، اور بدر میں کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کے اور سینے پہ ابن مسعود کے قدم دیکھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا ابو جہل بھی رو پڑا تھا۔ کب سمجھیں گے؟ خوشیاں چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں تو پہلے ذہن بنا لیں اللہ تھوڑی دے دے، حلال کی دے دے اور اس میں برکت دے دے، تھوڑی دے دے، حلال کی دے دے، برکت دے دے۔ اور میں دوسرا سین بھی دکھا دوں زندگی میں۔ یہ تو عام دن تھے، میرے محبوب کی آج فتح کا دن ہے، اور ایسی فتح دنیا میں کسی اور نے دیکھی نہیں ہوگی۔ تاریخ نے پہلی دفعہ یو ٹرن لیا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھایا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے اس کا پریکٹیکل پیش کر دیا گیا ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے، جان کے دشمنوں نے 12 تلواریں زہر میں بھگوئی ہوئی تھی، رات کے اندھیرے میں محبوب آنسو بہا کے بیت اللہ کو کہہ کے نکلے ہیں تیرے شہر کے باسیوں نے رہنے نہیں دیا، وگرنہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا تھا۔ آج اسی مدینہ سے رات کے اندھیروں میں نکالے جانے والے، ہجرت میں مجبور کیے جانے والے، دن کی روشنی میں مکہ میں داخل ہو کے پوچھتے ہیں بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ پتہ ہے جواب کیا آیا تھا؟ انت شریف ابن شریف، ہم نے آزما کے دیکھا ہے تیری 4 لڑیاں شرافتوں والی ہیں، شرافتوں پہ مبنی، خیر پہ مبنی، بھلائی پہ مبنی۔ کیا جواب دیا؟ کہا اذهبوا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، بس جاؤ، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں کیونکہ تم ہو تو میرے خاندان کے، ہو تو میرے کزن،
हो तो सारे कुरैश के, मक्का के, बैतुल्ला के मुतवल्ली और कुर्बो जवार के, जाओ तुम्हें माफ़ किया। और मुआफ़ कैसे किया? मैं ज़िंदगी बता रहा हूँ, महबूब की परेशानियाँ कैसे ख़त्म होती हैं। दुश्मनियाँ मिटा के बढ़ा के नहीं, दुश्मनियाँ मिटाई कैसे? कहा लोगों, सबसे पहले ये बैतुल्ला मेरे रब का घर है, 360 का नहीं। यही मैंने पहले दिन कहा था तो चाचा ने गाली दी थी, वही आज कहता हूँ। यहाँ लात मनात उज़्ज़ा हुबल 360 पड़े हैं, जो बंदा बैतुल्ला में दाखिल हो जाए उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, अमन। जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए कुछ नहीं कहा जाएगा। जुर्रत करें आप और मैं, जुर्रत करें, फैसला करें, लें ये स्टेप कि आज के बाद मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन, मैं उसके घर को कभी जिंदगी में नजर उठा के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि दुश्मनों को माफ करना यही तो असल सुकून है। बदला लेना तो ये इंतकाम की आग होती है। करे माफ, जो अपने घर में दाखिल हो के कुंडी लगा ले उसे भी कुछ नहीं कहना। यह है मक्का, यह है परेशानियों का हल। मगर मैं महबूब की वो तस्वीर दिखा रहा हूं। आज जश्न बनता था, मिशन इम्पॉसिबल था, मगर कामयाबी हुई, और जश्न पे दुनिया का उसूल चला आ रहा था। क्या था? जब जीत हो, एक क्रिकेट का कप मिल जाए छोटा सा प्लास्टिक का, तो उस पे भी बंदे वो पता नहीं क्या करते आते हैं। घोड़ियों पे बैठते हैं, बाइक के वो निकाल के सलेंसर मुखालिफिन के सामने कबड्डी जीत के चक्कर लगाते हैं। मगर आज पूरे मक्के में बाहर एक भी फौजी को यूं नहीं घुमाया गया। दूसरा उसूल था कि उन्हीं के जानवर लेके काटे जाएं, उन्हीं की औरतों से पकवाया जाए, उनके मर्दों को बांधा जाए, काट के नीचे दस्तरखान के बिछाया जाए, ऊपर शराब रखी जाए, सामने उन्हीं का शबाब रखा जाए, कबाब खाए जाएं, इज्जतों को लूटा जाए। हक बनता है कि इन्होंने सताया था, अदले का बदला है, टिट फॉर टैट है। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, यूं टेंशनें खत्म होती हैं। दुश्मनियां बुलाओ, पेट का क्या बनेगा? हम तो मुसाफिर हैं भाई, फौज का क्या बनेगा? महबूब मंजर से साइड पे हो गए, कोई बकरी नहीं काटी गई, किसी की दीवार नहीं गिराई गई, किसी की पगड़ी नहीं उछाली गई। कहाँ गए हैं? उम्मे हानी के घर। कौन है उम्मे हानी? मेरे महबूब की फर्स्ट कज़न, चचाजाद बहन, जनाबे अबू तालिब की बेटी, सैयदना अली अल मुर्तजा की सगी बहन। और बहन के घर में भाई बैठ गया है जमीन के ऊपर और कह रहे हैं बहना भूख लगी है, कुछ लाइए। और बहन है कि घर में फ्रिज तो है नहीं, वो जो मटके थे उनको देखती है, वो जो घड़े के ऊपर पड़ा हुआ कासा है उसे देखती है। चंगेर में देखा तो रात के पड़े हुए टुकड़े हैं। कभी भाई को देखे कि फाते बन के आया है। बहनों के घर कभी जाना, कोई मेडल लेके जाना, जीत के जाना, फिर बहनों की खुशी देखना। लेकिन आज बहन उसी पैगंबर की तरबियत याफ्ता है, बातें कर रही है, रब का शुक्र कर रही है। महबूब फिर पूछते हैं बहन भूख बहुत लगी है। 2 दफ़ा पूछने के बाद अंदाज़ा हो गया कि घर में मामला ऐसा वैसा ही है। भाई ने एक लफ्ज़ बोला, कहा बहना जो भी है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, ले आओ। बहन ने पानी का कटोरा भरा है, खुश्क टुकड़े ला के साथ रख दिए हैं। मेरे महबूब ने शिकवा नहीं किया, उन्हीं टुकड़ों को उस कासे में रख के भिगो दिया है। जब नरम हुए हैं तो मेरे और आपके मुस्तफ़ा ने खा के 4 लफ्ज़ बोले हैं। ये होता है जश्न। कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शिकवा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना, नहीं ये नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सकानी, ये भी नहीं बोला। ओवरऑल बोला
الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوّرہ وجعل لہ مخرجا۔ میرے رب تیرا شکر، تیری حمدیں، تیری ثنائیں، تیری تعریفیں، تو نے اپنے بندے کو آج کیا دیا ہے؟ بھوک لگی تھی کھانا کھلایا ہے، پیاس لگی تھی پانی پلایا ہے، تیری رحمتیں کے گلا بنا کے معدے تک پہنچایا ہے، تیری عطائیں اور نوازشیں ان ٹکڑوں میں تو نے طاقت پیدا کر کے محمد کے جو ہے وہ جسم اور وجود کو طاقت بخش کے جو فضلہ تھا وہ نکلنے کا رستہ تو نے بنا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اب میرے محبوب آئے ہیں، صفحہ پہ چڑھے ہیں، 4 بول بولے ہیں، 4 یہاں ہیں 4 وہاں ہیں۔ الحمدللہ وحدہ، اللہ یہ 360 میرے کسی کام کے نہیں، جن کے ہوں گے ان کے ہوں گے۔ الحمدللہ الذی وحدہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ۔ توحید ہر پریشانی کا حل ہے، پہلا جملہ ہے الحمدللہ۔ شکر ہر مشکل کا حل ہے، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیرے اکیلے کی ثنائیں، تو نے اپنے بندے کی مدد کی جو یتیم مکہ تھا، جسے رات کو نکالا گیا تھا، جس سے بیت اللہ چھینا گیا تھا، سجدے نہیں کرنے دیے گئے تھے۔ نصر عبدہ وانجز وعدہ، تو نے وعدے عطا کر دیے، تو نے ساری جماعتوں کو میرے اوپر خندق میں احزاب بن بن کے ٹوٹی، مگر اللہ آج سب کے سر نیچے ہیں۔ تعریف تیری، تعریف تیری۔ ذات کی جیت نہیں، ہار کا سوال نہیں۔ سمجھ آیا کچھ جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ میرے محبوب کی زندگی قوت لا یموت میں گزری ہے، اور جب موت آنے لگی، میرے پیغمبر رب کو پیارے ہونے لگے، تو میرے محبوب کے گھر آخری دن چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، کیونکہ آقا نے سب صدقہ کر دیا تھا، اور گھر والوں کے لیے جو دانے تھے وہ بھی جو اپنی زرہ کو گروی رکھ کے لیے تھے۔ آج میرے پیغمبر کے گھر میں کچھ نہیں، کیونکہ روانگی ہے۔ تیرے میرے گھر میں اتنا کچھ ہو کے بھی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے میں نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں، کماؤں تو کیسے، لاؤں تو کیسے، خرچ کروں تو کیسے، لگاؤں کہاں پہ، یہ کبھی پوچھا ہی نہیں۔ لہذا جیسے آتا ہے آنے دیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے رب نے اس قرآن میں کہا ہے، یہ سب کے لیے پیغام برابر ہے، چودھریوں کے لیے، امیروں غریبوں کے لیے، حکمرانوں سلطانوں کے لیے، وزراء جو ہے وہ مشیروں کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے، علماء کے لیے، مقتدیوں کے لیے، ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، مسلم اور نان مسلم سب کے لیے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جتنا مانگے گا اس سے بڑھ کے بھی دے دوں گا، لیکن میرے قانون توڑ کے لے گا تو پھر میں جب پوچھوں گا، پھر سارا کچھ ہوگا تو ایک ڈبل روٹی پانی میں بھگو کے بھی اندر نہیں اتار سکے گا۔ تیرے ساتھ لکوڈ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ڈرپ لگائی جائے گی، وہ بھی الٹ کے باہر نکل جائے گی، تیری وینیں نہیں ملیں گی۔ حلال کر کے آ، حلال ذرائع سے کما، حلال طریقوں سے لگا، تھوڑا کھا کے آ جا، تیرے اوپر اتنا بوجھ ہی نہیں ہوگا، میں بغیر حساب و کتاب بھی بخش دوں گا، جنت میں بھی 500 سال پہلے بھیج دوں گا، جنت میں بھی 500 سال پہلے بھیج دوں گا۔ حضرات اسی حوالے سے چند اہم ترین گزارشات ہیں۔ میں وطن عزیز کے چپے چپے میں گھوم کے جو دیکھ رہا ہوں، پریشانیاں ہیں چاروں طرف۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے دیا بہت کچھ ہے، لیکن شکر ختم ہو گیا، شکوے ہیں، شکوے ہیں۔ میں ایک ہفتے سے ایک کیس کو ڈیل کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک بیٹی کا شکوہ ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر رب نے زندگی دی ہے، پہلی شادی ہوئی ہے طلاق، بیٹا ملا ہے، دوسری کی ہے دھوکہ، میں نے رب کا کیا گوایا؟ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کسی کو ہاتھ اور ہاتھ کی لکیریں دکھا رہی ہے، کسی کو تصویریں بھیج رہی ہے،
اس پہ عمل کر دو. کہیں کچھ ہر بندہ کھانے کے چکر میں. سکون کہاں سے ہے؟ جس سے سکون مانگنا تھا وہ خود سکون کا متلاشی ہے. ناراض ہونا ہے تو آپ کو رائٹ ہے، حق ہے. میں مسافر ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، لیکن خیر خواہی کا جذبہ لے کے آیا ہوں، اللہ کرے پورا ہو. میں جب جاتا ہوں میری فزیکلی پرابلم ہے، جسمانی پرابلم ہے. ایک نبض پہ ہاتھ رکھ کے حکیم صاحب بتا دیتے تھے مسئلہ کیا ہے. ایکسپرٹ تھے، نشانیاں سمجھ کے سمجھ جاتے تھے معاملہ کیا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب جو میرے مسیحا ہیں، جو میرے خیر خواہ ہیں، اگر جس کمیونٹی کا ذکر کروں وہ موجود ہوں تو ناراض ہونے کی بجائے ذرا گریبان میں جھانکیے گا، آپ بھی اور میں بھی. ہم مار کہاں کھا رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پتہ ہے، اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنی مہنگی ترین میڈیسن لکھ کے آپ ایکس رے بھی کروا لیں، آپ یہ بھی کر لیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیں، یہ ٹیسٹ. میں 95,000 کے ٹیسٹ کروانے کے بعد جب واپس لوٹتا ہوں تو 13 روپے کی میڈیسن لکھی جاتی ہے. دکھ نہیں ہوگا؟ میں روپیہ کر کے کہیں سے رزق اپنے بچوں کا ڈھونڈ کے اگر لے کے آ رہا ہوں اور یہ امید ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہوگی تو کل کو میں ان کا عقیقہ کروں گا اور میرے عقیقے کے پیسے وہ ڈاکٹر اس کو بڑا آپریشن بنا کے لے لیتا ہے، حالانکہ تھا نہیں، ہے نہیں. میں نہیں پوچھ سکتا. کوئی کورٹ، کوئی عدلیہ، کوئی کچہری، کوئی وکیل، کوئی جج جو ہے ممکن ہے ججمنٹ نہ کرے، تیرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ کیسے لیے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے لے لو گے تو مرے گئے، تم پریشانی کا باعث بن گئے. یہ لقمہ مولوی کے پیٹ میں بھی ڈال دے تو پچے گا نہیں. ممکن ہے کہ خوراک ہضم ہو جائے، حرام ہضم نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، فوڈ پوائزننگ ایک زہری شکل ہے کہ آپ کو قے شروع ہو جائے، موشن لگ جائیں، اسہال ہو جائے، ہیضہ ہو جائے. ایک تو زہری شکل ہے، ایک یہ ہے کہ میرا رب نسلیں بگاڑ دیتا ہے، امن اور امان اور چین اور سکون چھین لیتا ہے، ٹینشنیں دے دیتا ہے، راتوں کو نیندیں نہیں پڑتی. میرے جسم کی تکلیف تھی، ختم کس نے کرنی تھی؟ ایلوپیتھی کو میں نے اپنا خیر خواہ سمجھا، مگر اس نے مجھے چیر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا. میں طبیب کے پاس گیا، طبیب نے اپنا انداز اپنایا. میں حکیم کے پاس گیا جو لفظوں سے علاج کرتا ہے، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا. میں اپنے معالج اور عامل کے پاس گیا، اس نے دیکھتے ہی کہا. میں بیٹی کو لے کے گیا. جب میں بول رہا ہوں تو میں اپنی پوری قوم کو مخاطب ہوں، میں سب کی وکالت کے حساب سے، ضروری نہیں کیس میرا ہو، ہمارے گھروں کے کیس ہیں. اس نے دیکھتے ہی دیکھا، ماشاءاللہ دل میں خیال آ گیا، انہوں گیڑے کڑھائی رکھنے ہیں. اوہو، اس کو تو جن جنات ہیں، سایہ ہے، آسیب ہے، اور بڑا پرانا ہے، فلاں حویلی میں کیا گیا ہے. اتنے دم ہوں گے، اتنی پڑھائی ہوگی، اتنی بار آنا ہوگا. کسی نے آنکھیں دیکھی، کسی نے کپڑے دیکھے، کسی نے کچھ دیکھا. او جناب جادو ہے، فلاں قبر میں کیا گیا ہے، فلاں ہڈی پہ کیا گیا ہے. گیڑے پہ گیڑا ہو رہا ہے. بے شک وہ 5 روپے لے، 5,000 لے، اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ڈلوا لے، 5 لاکھ ڈلوا لے، یہ رزق تیری زندگی بھر کی آسانی کو، آسائش کو، سکون کو چھین کے لے لیا، کیونکہ تو نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولا ہے. میں پہلے ممبر پہ آؤں، جو وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ممبر نے کیا کیا؟ ممبر نے روٹی روزی کو ساتھ جوڑ لیا. یہ ممبر وراثت تھی وقت کے امیر کی، امیر المومنین کی، وقت کے نبی اور پیغمبر کی. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت میں آیا ہے. یہ کوئی میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا ہو گیا. یہ امانت ہے. اس امانت میں یا قال اللہ یا قال الرسول، 2 باتیں اگر کہی گئی ہیں تو حق ہے، وگرنہ دنیا کو بھی بے سکون کر دوں گا، میں بھی بے سکون مروں گا.
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे महबूब 23 साल परेशानी के आलम में रहे हैं कि हक इन तक पहुंच जाए। और जब हज्जतुल विदा आया है, खुतबा दिया है, मेरे महबूब ने कहा अला हल बल्लग। 1.25 लाख आदमियों के 2.5 लाख हाथ उठे हैं। फिर आपने कहा अल्लाह गवाह है, जो जिम्मेदारी थी मैंने निभा दी है, मैंने निभा दी है। क्या मैंने मिंबर की जिम्मेदारी निभाई? मसलकन पहली मैंने तफरीक की जिसकी किताब व सुन्नत में कोई इजाज़त नहीं, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई वहाबी, क्यों देवबंदी का चक्कर नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे दुनिया में सारे मामलात, खुशी, गमी, दुख, दर्द और जरूरियात के लिए अकेला अल्लाह काफी है, और शरीयत और रहनुमाई और रहबरी के लिए अकेला बाई नेम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात काफी है। ये मसलक रख के, ये दीन रख के, ये शरीयत रख के, ये नजरिया रख के मिंबर पे खड़ा होके तू कोई भी है कसे बाशत अगर बयान कर दे तो तूने कौम को सुकून दिया है, वगरना बेसुकूनी से मारेगा, बेसुकूनी से मरेगा। टेंशनें होंगी। मिसाल ले ले, आप कभी भी कमजोर सरिया लेंटर में डालेंगे? कभी नहीं। आप किसी पुल के ऊपर ऐसा गार्डर रखेंगे? आप कोई टीआर जो टूटने वाला हो, कमजोर हो, ज़ईफ हो, नहीफ हो, नहीं ना। आप कहीं कोशिश करके 2 नंबर डिग्री के ऊपर अपनी बेस बनाएंगे? पहली कोशिश होगी नहीं यार, जनमन होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। यहां तो कोई 2 नंबर बीवी नहीं लेना चाहता, कोई 2 नंबर अपने घर में बच्चों की मां नहीं रखना चाहता। ये मिंबर पे खड़े होके कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और मौजू बात हो, मन गढ़ तो मेरे आका पे झूठ बोला गया हो, यहाँ तो इमरान खान को गवारा नहीं होता कि उसके बात बनाए और उसने कही ना हो, वक़्त के हाकिम को गवारा नहीं होता, वजीर व मुशीर को गवारा नहीं होता, आपने कुछ किया ना हो, आपके जिम्मे लगे, आपके दरो दरवाजे पे लिखा जाए, तकलीफ होगी। कायनात की वो हस्ती जिसका बोल शरीयत माना जाए, आप उसके जिम्मे झूठी रिवायत लगा दें और फिर खुश हैं कि कौम को अमन मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, सुकून नहीं है। कुरान के नाम पे झूठ, हदीस के नाम पे झूठ, शरीयत के नाम पे झूठ, मौजू और मनगढ़, ज़ईफ रिवायतें। यही वजह है कि हम सारी जिंदगी लड़ाइयों से निकले ही नहीं। मेरे सामने मेरे भाई से भी बड़ा मुअज़्ज़ज़, मेरे बाप से भी बड़ा इज्जतदार, मुझसे बढ़ के गैरतमंद मेरा हमसाया रहता है, लेकिन चूंकि वो मेरे मसलक का नहीं है इसलिए परले दर्जे का आवारा समझा जाता है। दूसरों की जमात का वली भी, क्या ख्याल है, उसका आलिम भी मर रहा हो ना, कहने यार जान छूटी, फितना से खत्म हो गया, और अपनी जमात का बदकार तरीन, आवारा तरीन, चूंकि सपोर्ट करता था, पर्ची कटवाता था, पैसे देता था, सपोर्टर था, नहीं जी नहीं, बड़ा माशाल्लाह, बड़ा माशाल्लाह। ये हुआ है आपसे और मुझसे, सुकून कहां से आए? लौटो, आगे बढ़िए। मैं मेडिसिन लेने गया हूं, शिकवा है, रब बदल गया है। उसने उम्मत इस्लामिया को, खुलफाए राशिदीन को अमन दिया था, सुकून दिया था। भेड़ और भेड़िया एक ही चश्मे पे पानी पीते थे, मिसालें तो बन गई हैं, लेकिन पीछे कुछ मसाइल भी थे जिनको उन्होंने समझा था, खुद को बदला था, खुद को बदला था। आप और मैं नहीं बदल सके। आइए देखते हैं। मैं कौम का मुरब्बी हूं, मैं कौम का मुरब्बी हूं, टीचर हूं। मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमी से भी अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन वहां क्यों नहीं पढ़ा रहा? अलग से एकेडमियां खोल के उनकी फीसें लेके बच्चों को पहले फजर से लेके, सुबह से लेके जोहर तक उन सरकारी इदारों में, फिर प्राइवेट इदारों में, रात को वो घर लौटे। ये इतने वक़्त में दुनिया में कहाँ उसूल था कि बच्चे को तंग किया जाए, परेशान किया जाए, उसके जिस्म से बड़ा बैक, उसकी बैकबोन, उसकी हड्डियां खराब करने के लिए डाल दिया जाए। क्या मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई बड़ा मुअल्लिम था? सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं।
صرف 20 دن کے لیے آئے نوجوان، داخلہ لیا صوفہ یونیورسٹی، اللہ آپ کو دکھائے۔ 20 دن کے بعد انہوں نے ایک زبانی اپلیکیشن دی محبوب کو کہ محبوب ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیا، بس اللہ کا دین ہے، اس کے لیے تو زندگی وقف کرنی پڑتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چھٹی، ہوم ورک صرف اتنا ہے، وہ لائف ٹائم ہے کہ جو یہاں مجھے کرتے دیکھا ہے ویسے اپنی قوم کو کر کے دکھا دینا۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے۔ صرف 20 دن انہوں نے 20 دن پڑھ کے میرے مصطفیٰ والا قیام بھی کر کے دکھا دیا، رکوع بھی کر کے دکھا دیے، فاتحہ بھی پڑھ کے دکھا دی، ہاتھ بھی اٹھا کے دکھا دیے، سجدے کر کے دکھا دیے، تشہد میں بیٹھ کے دکھا دیا۔ ہم 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے وقت کے امام اور شیخ الحدیث بن کے، صدر مدرس بن کے بھی اسی بحث میں پڑے رہے کہ آقا نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ویسے کرو جیسا میرا امام کہتا ہے۔ دھوکہ کھایا ہے ہم نے، سکون کہاں سے ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تھی، بھلائی کی تھی، ہم ماشاءاللہ 4 سال فیسیں دیتے رہتے ہیں جی، یہ فلاں یونیورسٹی کا کیمپس ہے، بچے امید کر کے دھکے کھا کے جب آخری سمیسٹر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی دھوکہ تھا، HEC سے جو ہے وہ امپرووڈ ہی نہیں تھا، مانا ہی نہیں گیا۔ وہ اپنی فیسیں دیکھتا ہے کہ اتنے فیسیں دی گئی، سمجھ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب رہبر ہی رہزن بن جائے، جب مربی ہی دشمن بن جائے، جب اپنے ہی پھول کو کانٹے جو ہے وہ چبھ جائیں اور خار بن جائیں، پیچھے کیا بچے گا؟ پریشانیاں ہیں، کمایا بڑا ہے، تعلیم بڑی ہے۔ لوگ، میں نے پتہ کیا گھر میں 5 بھائی PhD ہیں، 4 بہنیں MPhil ہیں۔ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ ہے، کھوتے 4۔ تیری 5 PhDs نے اور تیرے 4 MPhils نے، تیری اس تعلیم نے اگر تیری تربیت نہیں کی کہ ابو کو ابو جان کہا جائے، کہ جس کی وجہ سے آج یہ نہ ہوتے تو پیدا نہ ہوتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ جو قوم اپنے باپ کی پشت کو اپنی عزت نہیں سمجھتی، یہ مرتے مر جائیں، ان کو سکون نہیں ملے گا۔ جہاں باپ سکون میں نہیں، سفید داڑھی سکون میں نہیں، باپ کی کبڑی کمر کو چین اور آرام نہیں ہے، جاؤ دنیا کی جتنی مرضی اونچی کوٹھیاں بنا لو، تمہیں سکون نہیں ملنے والا۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ پڑھ لکھ کے ہم ابو جہل بن گئے، تربیت ہو کے ہم ابو بکر نہیں بن سکے، ابن عمر نہیں بن سکے، ہمیں اپنے باپ اپنی ماں قدر نہیں ہو سکی، پیچھے کیا بچا؟ چلیے کاروبار میں آ جائیں، یہ تو رشتہ داریاں تھیں، ایک رشتہ اور بھی دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ مجھے یہ ترجمہ قوامون کا کہیں بھی کسی بھی ڈکشنری میں مفسرین نے کیا ضرور ہے، لیکن یہ مرد عورت کا حاکم نہیں ہے، مرد عورت کا قوام ہے، قوام اسے قائم رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا، مالی طور پہ نہیں گرنے دے گا، تھوڑا کما لے گا لیکن کسی اور کے سامنے جا کے بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، یہ مرد ہی نہیں، یہ مرد نہیں۔ جس کی ماں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، جس کی بہن کو بھائی کے ہوتے ہوئے غیروں سے مانگنا پڑ جائے، جس کی بیٹی کو باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف للچائی نظروں میں دیکھنا پڑ جائے، اور جس کی بیوی کو شوہر کے ہوتے ہوئے کہیں اور امیدیں رکھنی پڑ جائیں، سکون کہاں سے آئے گا؟ پتہ کیجیے، آپ اور میں مرد بیٹھے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ عورتوں کو تھام کے رکھتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، یہ پھسلنے نہیں دیتے، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ اگر تیرے میرے گھر کی کہانی ہے، ہر ڈرامے میں تو نے میں نے ڈھیل دی ہے، گھروں کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں نا تیری سنتا تو چل بہنوئی کے ساتھ، کوئی اور نہیں ہے تو ستیلے باپ کے ساتھ،
وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر جسمانی ضرورتوں کے بھی تقاضے ہیں تو پورے کرنے ہیں تو اپنا جوڑ بنا کے حلال ذریعے سے۔ جب مرد قائم نہیں ہے، بیوی کہاں قائم ہوگی؟ بیٹی کہاں قائم ہوگی؟ بیٹی کو غیرت میں باپ نے مار تو دیا، مگر اتنا غیرت مند ہوتا۔ کسی نے کہا تھا کہ عدالتوں کا جج ہونے کے لیے اگر شرط یہ ہوتی کہ اس نے کبھی کوئی جرم نہ کیا ہو، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا تو عدالتیں خالی ہوتی۔ اگر بھائی بہن کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے تو اپنے آپ کو تو دیکھے، شوہر اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ قوامون ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے کردار میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کردار طاہرانہ ہو، گفتار دلبرانہ ہو۔ جب تیری میری گفتگو دل بروں والی ہے ہی نہیں ہے تو دل میرا رہے گا کیسے؟ جب دنیا نرم بولے گی، میٹھا بولے گی، میں گرم بولوں گا، اکڑ کے بولوں گا، بگڑ کے بولوں گا، تو میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اپنے سے دور کر رہا ہوں، میں قائم رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو قوامون کیسے؟ آگے جو لفظ ہیں الصالحات، القانتات، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ یہ مرد بناتا ہے عورت کو صالحہ، ماحول بناتا ہے۔ باپ بیٹی کو نہ گرنے دے، جب تک مرضی بھائی بہن پہ جان دے دے، شوہر بیوی پہ دے دے، بیٹا ماں پہ جان دے دے۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ نوجوان جو ہے، اس کے دور میں کبھی عورت نہیں گرتی۔ آئیے مثال لیجئے، یہ شوہر ہے، سفر پہ گیا ہے، پیچھے بیٹا بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ واپس لوٹتے پہ بیٹا مر گیا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ہم سفر پہ نکلیں، اللہ کی قسم سب کچھ چھوڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے کھنچائی اتنی ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں رہیں، ادھر یہ حالات ہو رہے ہیں۔ بیوی نے آتے ہی بن سنور کے شوہر کی تھکاوٹ، جسمانی روحانی تمام تر ضروریات کو پورا کر کے دلیل کے ساتھ ایک اپیل کی اور پوچھا، کہا میرے سرتاج، کسی کی امانت دی ہو، اس نے واپس لے لے تو دینی چاہیے؟ کہا جی بالکل دینی چاہیے۔ کہا ناراض اور پریشان ہو کے یا خوشی خوشی؟ کہا جیسے خوشی خوشی لی تھی تو خوشی خوشی دینی بھی چاہیے۔ کہا وہ جو آپ کا بیمار بیٹا تھا نا، وہ جو رب کی امانت تھی، رب نے واپس لے لی۔ یوں عورتیں قائم رہتی ہیں، صبر یوں آتے ہیں، حوصلے یوں آتے ہیں۔ معاملہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی گھر میں میت پڑی ہے، لوگ لقمہ نہیں کھاتے، میت پڑی ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی، بہنوئی کی میت گھر میں پڑی ہے، کہ میں گھر والوں کو کہوں کہ آپ نے رات کا بھی کچھ نہیں کھایا، کل کا بھی کچھ نہیں کھایا، پرسوں بھی ہاسپٹل میں گزری، 2 لقمے ہی لے لو۔ تو جواب ایک تھا، جذباتی تھے۔ جناب آپ کا دین، اپنے معاملات ایک طرف، قوم کہتی ہے میت گھر میں پڑی ہے تو کھانا کیسے کھائیں، نہیں گزرتا، بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہے۔ بیوی نے صالحہ بن کے، قانتہ بن کے، فرما بردار بن کے، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے تربیت کا جو سبق دیا ہے، میں 14 صدیوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ ایسا سکون، ایسا امن۔ اور محبوب نے معاملہ سن کے یہ نہیں کہا کہ عورت نے غلط کیا ہے، کہا اللہ اس ملاقات کو تمہارے لیے وہ جو نعمت چھینی ہے نا، اس کے بدلے میں بہترین دے دے، پیدا ہو تو یہ نام رکھنا۔ یہ ہوتے ہیں معاشرے، یوں بنتی ہیں قومیں۔ اور تیرے میرے حالات، ایک دودھ سلامت نہیں ہے، پانی مل گیا ہے، عزت سلامت نہیں ہے، خواہشات مل گئی ہیں، اور تو اور میں نے آج کسی بھی مسلک میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میں مشرک نہیں، کسی بھی مسلک میں۔ دوسرے کو مشرک اور کافر کہہ کے تو ہم بڑے اوپر چلے گئے ہیں۔ ہم ہر بندہ دوسرے کی جو رپورٹ کر رہا ہے منفی کر رہا ہے، کبھی مثبت بھی تو کرتے ہیں۔ میرے ہمسائے کی 1000 خوبیاں تھیں، ایک خامی آئی، میں نے ایک خامی کی وجہ سے رگڑ دیا۔ کبھی مثبت بھی تو دیکھتے کہ یار اس میں اچھائی کتنی ہے،
आओ पहले मिसाल दे दूं, फिर थोड़ा जिक्र करता हूं कि हो क्या रहा है, मसलक कर क्या रहे हैं, मार कहां खा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि मोहब्बत से कहिए, इमाम अबू हनीफा के बड़े कमाल के एक शागिर्द हैं। ऐसे वली रब ने कम पैदा किए होंगे। बाग में माली थे, मालिक के दोस्त आए तो कहा कि जो मीठे मीठे संतरे हैं वो लेकर के आइए, फल लेके आइए, अनार लेके आइए। लाए तो खट्टे निकले, डांट दिया। कहा इतने अरसे से बाग में रखा हुआ है, तुम्हें यह भी नहीं पता मैंने कहा था कि दोस्त हैं ज़रा मीठे लेके आना। तो कहने लगे माजरत के साथ आपने मुझे रखा था, चाखा नहीं रखा था। रखा था, चाखा नहीं। मुझे नहीं पता, मैंने आपके बाग से नहीं चखा। और मेरी हालत क्या है, मेरी हालत क्या है, मैं आरिफ वाला साइड से आगे भाई फेरू से जो हेड है उसको क्रॉस कर रहा हूँ, मेरे आगे गाड़ी है, खरबूजे लोड है। जब उसने टूल प्लाजा दे लिया तो मैंने पीछे से डिम फुल से लाइट दी, इशारा किया, वो रुक गया। मैंने बराबर आके शीशा नीचे किया, मैं कहा भाजी बड़ी खुशबू आउंदी है, कित्थों लैके आ रहा जी? कहते जी फलाने जगह, केड़ी मंडी फलान? मैं कहा यार कोई मिल जाएंगे। कहते भाजी बिस्मिल्लाह, उतर के थले आ गए, कहते डिग्गी भर लो। मैं कहा कोई रेट रूट? कहते किहड़े साडे अपने ने, मालकां दा माल है, सानू यही बचना सिगरट पानी। मैंने कहा फिर भी, कहते जेड़ा 200-400 देना जे डिग्गी भर लो। सोचिए, वो मेरे नबी के दौर में, पैगंबर के दौर में नहीं, सहाबी के दौर में जनाब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में जा रहे हैं, बच्चा बकरियां चरा रहा है और उसके बुला के कहते हैं बेटा एक बकरी चाहिए। कहा मैं मालिक नहीं हूं, मैं चरवाहा हूं, बेच नहीं सकता। कहा यार पैसे ले जेब में डाल। कहा मालिक को क्या कहूंगा, कोई ओला पालमी, कुछ हिसाब ला ले, क्या कहूं? कहना कि भेड़िया खा गया था। बच्चे ने जो जंगल में जवाब दिया, कहा ये तो सबक पढ़ा दिया है कि मालिक को झूठ बोल दूंगा, मुतमईन कर लूंगा, भेड़ को बकरी को भेड़िया खा गया। फ़अैन अल्लाह, मुझे ये भी तो जरा सिखाना कि अल्लाह कहां है। अल्लाह ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये तेरी मेरी कैफ पैदा ही नहीं हो सकी तो अमन कहां से आया, सुकून कहां से आया? मसालिक ले डूबे, रिपोर्टें ले डूबी, मसाइल दर मसाइल। थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने आप को, मैं भी करूं आप भी करें। लौटिए वापस, परेशानियां खुद ठीक हो जाएंगी। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ये तो दुनिया है। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, दुनिया के परेशान को क़यामत के दिन जो हलाल हराम का इम्तियाज छोड़ के आएगा, रब ने अंधा करके खड़ा करना है। परेशान मारना है, अंधा करके खड़ा करना है। कुछ करें, लौटें। आइए लौटते हैं, आइए लौटते हैं। कैसे लौटें? पहला उसूल जो मैं कह रहा था ना कि हर जमात में मुशरिक मौजूद है, वहाबियों को भी इस्तिस्ना नहीं है। सारी जिंदगी ला इला ला इला ला इला का हर नमाज के बाद विर्द करने वाला, वो कहे कि जनाब मेरी जमात बच गई है, नहीं। फजर की अजान के बाद, जोहर की अजान के बाद, मगरब की अजान के बाद, इशा की अजान के बाद, असर की अजान के बाद, अगर आप और मैं बिस्तर पे हैं तो एक तरफ नफ्स कह रहा है ना जा, एक तरफ अल्लाह कह रहा है हय्या। हय्या समझते हैं? क्या माना है हय्या का? आओ नमाज की तरफ। कितना सादा सा तर्जमा कर बैठे हम, भोले से लोग हैं। आओ नमाज की तरफ, ये तर्जमा नहीं है। मैं एक मॉल में हूं, सऊदी है, बाप और मां ग्रासरी करने के लिए आए हैं। बाप सौदे खरीद रहा है, मां चली गई है, वो जो फैशन का सामान होता है ब्यूटी पार्लर का, वो देख रही है, और बच्चा खिलौने देख रहा है। तीनों की तरजीहात अलग है। बाप ने जल्दी जल्दी वो सामान खरीदा, शौहर ने बीवी को आवाज दी ताली, आ जाए। आ गई। बच्चे को कहा ताल या वलद, ताल या वलद,
بیٹے آ جاؤ. اب بیٹے کی نظروں میں وہ گاڑیاں ہیں, وہ کھلونے ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے. پھر باپ نے کہا تعال یا بنی, او میرے لاڈلے میٹھے آ جا, چلتے ہیں, دیر ہو رہی ہے. جب نہیں آیا نا, وہاں دل لگ گیا ہے. تو پتہ ہے کیا بولا اس وقت؟ اس عربی زبان کو سمجھنے والے نے اگلا جملہ استعمال کیا, ہے یا ولد. اب امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہاتھ نال نٹ نہ کھلے تو پلاس پائی دا, پلاس سے بھی نہ ہو تو اسکریو ڈالتے ہیں, اس سے بھی نہ ہو تو یار شکنجے میں کس کے نا دو پاسوں ٹیٹ, پھر جب کھولتے ہیں تو کڑاکے بھی بجتے ہیں. او میرے ماننے والے, مشرک نہ بن, نفس کو بڑا بنا کے, بستر کو بڑا بنا کے, نیند کو بڑا بنا کے, رب بنا کے اس کی مان کے لیٹ گیا. اللہ اکبر, میں نے 6 مرتبہ کہا ہے, 6 جیتے ہیں, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جیت سے میں بڑا ہوں, میں نے کہیں سے بھی لے لیا, تیرا بچے گا کچھ نہیں. 4 مرتبہ رب نے بلایا. وہابی بھی سویا رہا, دیوبندی بھی سویا رہا, بریلوی بھی سویا رہا, شیعہ بھی سویا رہا, چشتی سولوردی بھی سویا رہا. تیری میری نسبتیں کیا کریں گی؟ رب نے تو مشرک قرار دے دیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جو اذان سن کے میرے گھر نہ آیا, یا اس نے دکان کو الہ بنایا ہے, یا مکان کو الہ بنایا ہے, یا بیوی کو الہ بنایا ہے, یا ٹی وی کو الہ بنایا ہے, یا تھڑے منجے گروپ کو الہ بنایا ہے, یا یاروں دوستوں کی مجلس کو ترجیح دی ہے, اس نے مجھے تو چھوٹا کر دیا. جس نے مجھ کو چھوٹا کیا وہ مشرک ہے, میرا نہیں. مر گئے ہم سارے اس میدان میں. آئیے چیک کریں سکون کہاں سے آئے. میرے پیغمبر کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں اذا حزب امر فازع الی الصلاۃ. جب بھی میرے آقا کو مشکل آئی, آپ اللہ کے گھر آئے. تجھے مجھے مشکل آئے, ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل. جس کی جہاں لگی ہوئی ہے نا گدی, وہیں پہ جا رہا ہے. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار داتا نگری چل. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار ملتانے چل. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار علی پر چل. اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. آ سجدے میں آ. جتنی بڑی مشکل تھی کہہ کے آ گئے, اللہ میں مشکلوں کو کہہ آیا ہوں, مشکلیں تم بہت چھوٹی ہو, ان کو ٹالنے والا میرا رب سب سے بڑا ہے. کبھی 2 رکعت پڑھ, مشکل کے لیے آ, لیکن نہ عورت کو یہ فکر, نہ مرد کو یہ فکر, نہ حکمران, نہ عوام کو یہ فکر. بس جی مسئلے حل ہو جائیں, غربتیں حل نہیں ہونی. کروڑوں کما کے بھی من غریب ہو گیا ہے. غریب کا کھا کے دیکھیے نا کتنے کما رہا ہے. کروڑوں کما رہا ہے اور پھر 17,000 بیچارہ تنخواہ لینے والا مزدور سے پھر بھی رشوت لے رہا ہے. تو غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے مال بنا کے ریٹ لکھا ہے 99 روپے 99 پیسہ, اور پھر 100 کاٹ رہا ہے. وہ بھوکا ہے یا ریڑھی کے اوپر آپ کو دھنیا ساتھ فری دے کے, 1 ٹماٹر اضافی ڈال کے, دعائیں دے کے, وہ امیر ہے. وہ ڈھابے والا آپ کو دودھ کا فیڈر فری دے کے کہہ دے کہ پت کوئی نہیں تو تھی ہے ساڑی, وہ ہے. یا وہاں سے ایک ملک پیک لے کر کے دکھا, مرتا مر جائے جو مرضی ہو جائے. آئیے اس بھوک کو ختم کریں, تونگری پہ رہیں, اور اللہ سے رزق حلال مانگ کے حلال ذرائع سے قرآن سے پوچھ کے چلیں. پھر جب سود نکل جائے گا نا تو امن آ جائے گا, جھوٹ نکل جائے گا تو سکون آ جائے گا, 2 نمبری نکل جائے گی ملاوٹ تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی, مجھ سے بھی, اور اسی پہ بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ساری دنیا تو آپ بھی نہیں بدل سکتے, میں بھی نہیں بدل سکتا. اپنے کی ذمہ داری تو لیں, خود کو بدلو کہ دنیا بدلے, خود کو بدلو کہ دنیا بدلے. اللہ کے گھر میں سر اٹھا کے نہیں, سر جھکا کے وعدہ کریں اپنے اللہ سے, اللہ جو کام میں کرتا ہوں اس میں 2 نمبری نہیں کروں گا. میں بچوں کو تھوڑا دے دوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. میں حلال کما کے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ میرے بیوی بچوں کو, میرے رشتہ دار کو, میری آل اولاد کو اللہ اس میں استغنا دے دے. میں ابھی کل ایک شخص کو مل کے آیا ہوں جس کا لاشا اٹھا کے آیا ہوں. میں نے اس کی زندگی کا دائیں بائیں دیکھا, بہت قریب سے آزمایا. میں کہا کرتا تھا یار تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے,
کہندا یار اللہ دا شکر ہے کہ رب نے مینوں بیماری نہیں دتی، کوئی کوٹ کچہری دا مسئلہ نہیں، کوئی رولا پھڈا نہیں، ٹھیک ہے تھوڑے ضرور نے رب برکت دے دو، یقین کیجئے جب اس کی موت ہم نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، صرف ایک کہہ آئی ہے، رب نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خاتمہ بالایمان کی مثال آپ کو بھی کل نظر نہیں آئی؟ اور لوگوں نہیں دکھا؟ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، منبر لگا ہے، بیوی بچوں کو پتا ہوتا تو آنے دیتے کہ آج بابا نے واپس زندہ نہیں لوٹنا۔ قال اللہ و قال الرسول، فضائل صحابہ کا سٹیج پڑھتے ہوئے قرآن، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کتنا پرسکون چہرہ تھا، کتنی پرسکون روح تھی۔ سنبھال کے رکھو دنیا کی مخالفتیں اپنے پاس، ساری دنیا بھی اشتہار لکھتی تو اتنے کوئی عزت نہ دے سکتا جتنا میرے رب نے پروقار طریقے سے رب العالمین کے جملے کے اوپر اپنے پاس لقمہ اجل کے لیے فرشتے کو بھیج کے بلایا ہے، دشمن کو بھی بولنا پڑا ہے۔ موت تو وہ ہے کہ جس کا زمانہ کرے اسے، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے، آئیے ایسی زندگی بنائیں۔ میں تیار ہوں انشاءاللہ، میں یہاں سے نیچے نہ بھی اتر سکوں، فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے بچوں کو حلال کھلایا ہے۔ میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میرا رب مالک ہے، کم از کم گھر میں حرام نہیں رکھا۔ بنا ایسا ذہن انشاءاللہ کہ مجھے کسی لمحے بھی موت آئے تو موت تو پرسکون ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔